اب میں جبکہ رات اپنے بڑھاپے کی طرف دھیرے دھیرے سرک رہی ہے، میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کا سہارا لے کے چند باتیں عرض کروں گا۔ مجھ سے پہلے ہماری جماعت کے باوقار خطیب علامہ اشتیاق القادری صاحب نے دلوں کو چھوتی ہوئی تقریر پر تنویر ارشاد فرمائی، اور اب بھی آپ حضرات اپنے جوان حوصلوں کے ساتھ، بیدار جذبوں کے ساتھ اس رحمت بھرے آنگن میں بفضل تعالی جلوہ گر ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ سب کو اور کہتا ہوں ایسی راتیں کبھی کبھی آتی ہیں، ایسی ہستیاں کبھی کبھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ مبارک صورتوں کا پاکیزہ اجتماع حاصل انشاءاللہ آپ کے دین اور دنیا کی بھلائی سعادت کا سامان ہے جو حضرت قاری معراج الحسن صاحب نے جمع فرما دیا ہے۔ ان کا شکریہ ادا کریے، 1 گھنٹہ اور بیٹھیے۔ قبلہ تشریف لانے والے ہیں، بڑے نصیب والے ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایسی ہستیوں کے چہرے دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور مجھے سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ دیکھو ٹائم ہوا ہے، مگر ٹائم اتنا زیادہ بھی نہیں ہوا ہے کہ آپ مایوس اور اداس ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات بنائی ہے، اور بہت ساری راتوں میں یہ ایک رات آئی ہے جس رات میں ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ یوں شیطان تو آپ کو بہت پریشان کرے گا کہ بہت دیر ہو گئی بیٹھے بیٹھے، اور کب تک بیٹھے گا، ذرا روڈ دیکھ کے آ جا، بہت باتیں کرے گا وہ آپ سے، وہم پیدا کرے گا، آپ کے ایمان کو آزمائے گا۔ آپ کتنے مضبوط ایمان والے ہیں، مگر آپ سنی ہیں، مومن ہیں، نبی کے غلام ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کے حضور شیطان کی ایک نہیں چلے گی، ایک بھی نہیں چلے گی، اور آپ ہر مورچے پر شیطان کو کا گلا دبائیں گے، اور شیطان کا گلا دبا کے اسے یہ احساس دلائیں گے کہ منحوس ہم تیرے نہیں بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ اللہ عز و جل نے توفیق دی ہے، یوں ہی بیٹھا کریں گے اور نبی کا ذکر سعید سنتے رہیں گے۔ یہ انشاءاللہ مایوس ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور آپ کا پیچھا چھوڑ کے چلا جائے گا۔ حضرات تو مجھے یقین ہے کہ آپ ایسا کر گزریں گے۔ شیطان کی ایک نہیں چلنی چاہیے، شیطان بڑا ظالم ہے، وہ ماحول بناتا ہے، وہ بیکورڈ اور وہ پیش منظر اور پیش منظر اور پس منظر دونوں کے تانے وانے بنتا ہے، اور آپ کو 1 سیکنڈ میں اٹھا کے لے جاتا ہے، لیکن آپ اٹھیں گے نہیں، یقین ہے۔ میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، میں نے چونکہ ٹائم کی نزاکت میرے سامنے ہے، آپ حضرات نے بفضل تعالیٰ کافی سنا، میں تھوڑا سا وقت لوں گا، یہ کنفرم ہے، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ بالکل مطمئن بیٹھیں۔ چند باتیں کرنی ہیں، ان چند باتوں میں سے کچھ آپ کی سنی ہوئی ہوں گی، کچھ نہیں سنی ہوئی ہوں گی، انشاءاللہ آپ سب کو ایسے کر کے سنیں گے جیسے کچھ بھی سنا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکت دے، سکون عطا فرمائے، اور اس مدرسے کو اور اس کے ساتھ ساتھ تمام اہل سنت کے مدرسوں کو اللہ بام عروج اور اوج ثریا عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔ اب مجھے ایسا لگ رہا ہے تمہاری طاقتیں جواب دے گئیں، آمین کہنے تک کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے آپ کو، مجھے لگ رہا ہے کہ تمہارے اعصاب اب کچھ ڈھیلے پڑ گئے، مگر مجھے بھی تم ایسے ہی سمجھ لو جیسے یہ بچے تھے، آباد نہیں۔ یہ قاری شمس الحسن صاحب تھے، آپ کہیں ہوں، غیر نہیں ہوں، آپ کا اپنا ہوں۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے قاری شمس الحسن سمجھ لینا، قاری معراج سمجھ لینا۔ آپ بہت محبت کرتے ہو، جان چھڑکتے ہو ان بزرگوں پہ، ماشاءاللہ۔ اللہ حضرت آپ کا سایہ دیر تک رکھے، اور یوں ہی آپ کو جگمگاتا رکھے کہ آپ کے دم سے یہ ہمارے مدرسے جگمگاتے رہیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں اپنے سفر کا آغاز کروں گا اس شعر کے ساتھ۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، بڑی بڑی ہستیاں ہیں اسٹیج پر، آپ کی نظروں کے حصار میں برکتوں کا سامان ہے، فیض لوٹتے رہیے۔
حضرت علامہ مولانا احسان صاحب الحمدللہ، دیکھیے آپ شخصیت ہے علاقے کی، دلبگر ہیں، رامپور گھنا اور امروہہ سے، اور ماشاءاللہ پورے علاقے کی یہ کریم ہے، بڑے نورانی چہرے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کا سایہ دیر تک رکھے اور ان کی روزیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لایا۔ یہ مصطفیٰ ہیں، 40 برس کے ہوئے، زمانے پہ چھا گئے، اللہ عز و جل کے ذکر پاک کے لیے ایک خلوت قدہ چنا۔ اس خلوت قدے کا نام غار ہیرا تھا۔ اس غار ہیرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 کرتے رہے، اور جناب والا اس طریقے سے یہ سفر آگے بڑھتا رہا، اور ایک دن اچانک آسمان سے ایک ناموس اتر آیا۔ ایک فرشتہ جس کا نام جبرائیل تھا، اس فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نوید جانفدہ سنائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی چند آیتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے بطور ایوارڈ آپ کے حصے میں آئی ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس قرآن شریف کو ہم سینوں سے لگاتے ہیں، یہ قرآن شریف اس طرح سے ہمارے بیچ آیا ہے۔ غار ہیرا میں میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوگر ہیں، جبرائیل آتے ہیں اور یہ مزدہ جانفدہ سرکار کے دربار پاک میں پیش کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی چند آیتیں ہیں، اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے۔ جزاک اللہ، اللہ آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، توجہ ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، اور یہ کلام پاک، اس کلام پاک کے لیے خدا نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، ورنہ میرا نبی تو پہلے سے ہی منتخب ہے، مگر کلام کے لیے منتخب ہے، اس لیے وہ کلام آپ کے حضور حاضر کیا جاتا ہے۔ اقرا، پڑھیے، سبحان اللہ، یہ ہمارے قرآن شریف کا پہلا لفظ ہے، پڑھیے، یعنی قرآن کی اسٹارٹنگ پڑھائی سے شروع، پڑھائی سے ہوتی ہے، قرآن کا آغاز پڑھائی سے ہوتا ہے کہ یا مصطفیٰ پڑھیے، مگر جس قرآن شریف کا آغاز پڑھائی سے ہوتا ہو، اس قرآن کے پڑھنے والے اور ماننے والے پڑھائی سے بہت پیچھے رہ گئے، پڑھائی سے بہت پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے پڑھائی کا امپورٹنس نہیں سمجھا، انہوں نے پڑھائی کی حیثیت اور حقیقت پر توجہ نہیں کی، حضرات بہت پیچھے رہ گئے وہ لوگ۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہیرے موتی خداوند قدوس نے، جس کے لیے اللہ نے ہیرے موتی منتخب فرمائے تھے، وہ قوم جناب ان ہیروں اور موتیوں سے بہت دور ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ پڑھیے تو مصطفیٰ جان رحمت، یہ قرآن کا پہلا لفظ ہے، پڑھیے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پہلا تجربہ تھا، یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ جبرائیل امین نے پھر فرمایا اقرا، پڑھیے یا مصطفیٰ، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نہیں پڑھتا، ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ تو حضرت جبرائیل امین نے تیسری بار پھر فرمایا، عرض کیا اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محبوب اس رب کے نام سے پڑھیے جس رب نے پیدا فرما دیا ہے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بس کیا تھا، مصطفیٰ پیارے کی پاکیزہ زبان اللہ کی قسم پھول برسانے لگی، پڑھائی شروع ہو گئی۔ جب تک رب کا نام نہیں آیا تھا، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں میں نہیں پڑھتا، اور جیسے ہی رب کا نام آ گیا تو جناب والا مصطفیٰ جان رحمت رب کا عاشق، مصطفیٰ رب کا عاشق، رب کا محبوب، رب کا معشوق، رب کا نام آتے ہی کھل گیا، ان کا چہرہ گلاب جیسا اللہ
کی قسم کھلا اور فوراً پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرات آگے بڑھنے سے پہلے آپ حضرات کو یہ میں اس جگہ کا ایک پیغام نوٹ کرا دوں، آپ نوٹ کر لیجئے کہ جب تک پڑھائی خالی پڑھائی تھی، مصطفیٰ جان رحمت نے اس کا کوئی کیئر نہیں کیا، کوئی توجہ نہیں دی، سنا انسنا کر دیا۔ فرمایا میں نہیں پڑھتا جب تک پڑھائی محض پڑھائی تھی، جب تک پڑھائی صرف پڑھائی تھی تو جناب میرے مصطفیٰ نے نہیں پڑھا، اور جیسے ہی پڑھائی کے ساتھ رب کا نام شامل ہوا، چہرے پہ جناب مسکراہٹ دوڑی، لبوں پہ خدا کی قسم تبسم مچلا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصطفیٰ جان رحمت نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہاں سے آپ کو یہ میسج دیا کہ پڑھائی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پڑھائی وہ ہوتی ہے جس پڑھائی میں اللہ کا نام شامل نہیں ہوتا، اور ایک پڑھائی وہ ہوتی ہے جس پڑھائی میں اللہ کا نام شامل ہوتا ہے۔ وہ پڑھائی جس میں اللہ کا نام شامل ہوتا ہے وہ کارآمد ہوتی ہے، وہ پڑھائی جس میں اللہ کا نام شامل ہوتا ہے وہ جناب والا مؤثر اور اثر انگیز ہوتی ہے۔ جس پڑھائی میں رب کا نام شامل ہوتا ہے اس سے دلوں کو روشنی ملتی ہے اور اندھیرے مٹ جاتے ہیں۔ جس پڑھائی میں اللہ کا نام شامل ہوتا ہے اس سے انسانیت کی بنیادیں مضبوط ہو جاتی ہیں اور مانوتا کا علم بلند ہو جاتا ہے، اور مانو سیوا اور انسانی سماج کی خدمتوں کے دروازے اس سے کھل جاتے ہیں۔ یعنی پڑھائی وہ کرنا ہے جس پڑھائی میں رب کا نام شامل ہے۔ اللہ مصطفیٰ کی مانسکتا، مصطفیٰ کے نظریے کے قربان، بلا شبہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے اے محبوب، لوگوں نے وہ پڑھائی بھی پڑھ رکھی ہے جس میں اللہ کا نام شامل نہیں ہے، مگر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پڑھائی تو ہے ان کے پاس مگر حضرات محترم خوبیاں نہیں ہیں ان کے پاس۔ پڑھائی تو ہے ان کے پاس، ڈگریاں تو ہیں ان کے پاس مگر کارآمد نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے یہ ڈگریاں تو ہیں ان کے پاس، پڑھائی تو ہے ان کے پاس، یہ بڑی بڑی ڈگری ہولڈر بھی ہیں، مگر ہم نے ان کی سچویشن پوزیشن کو دیکھا ہے کہ یہ خون بہا دیتے ہیں۔ ڈگری ہے مگر یہ خون بہا دیتے ہیں، ڈگری ہے یہ بے گناہوں کے خون سے ہولی تک کھیل دیتے ہیں، ڈگری ہے مگر یہ بے شرم ہیں جو بیچ چوراہے پہ جناب والا چین کھول کے بیچ چوراہے پہ وہ کر دیتے ہیں جو ایک انسان کو زیب نہیں دیتا۔ ادھر بہن کھڑی ہے ادھر ماں کھڑی ہے اور یہ ڈگری ہولڈر چین کھولے ان کے سامنے کھڑا ہے، یعنی ڈگری تو ہے مگر شرم نہیں ہے اس کے پاس، ڈگری تو ہے مگر حیا نہیں ہے اس کے پاس۔ یہ جناب والا یوکرین لٹ گیا، سیریا لٹ گیا، یہ شام لٹ گیا، یہ عراق لٹ گیا، یہ ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں بے گناہوں کا خون زمین کے پردے پہ گر گیا، دریائے دجلہ لال لال ہو گیا، دریائے فرات سرخ ہو گیا، اور جناب والا یہ ہزاروں افغانستان کلسٹر بموں سے اڑا دیے گئے، اور خدا کی قسم یہ لاکھوں لوگ 303 کی گولیوں سے چھلنی کر دیے گئے۔ یہ جناب والا ایک عورت دروازے پہ بیٹھی ہے، اپنے سہاگ کا انتظار کر رہی ہے، مگر اس دکھیاری کو کون بتائے کہ اب اس کا سہاگ آنے والا نہیں ہے۔ یہ دلی میں 20 سڑک پہ مارا گیا، سہاگ اس کا لٹ گیا ہے، سہاگ اس کا اجڑ گیا ہے، مگر جناب 3 دن ہو گئے، کھانا نہیں کھاتی پانی نہیں پیتی، سہاگ کا انتظار ہے، مگر اسے کیا معلوم کہ ایک دنگا اچانک بھڑک گیا اور اس کا سہاگ مسافر اس دنگے کی بھینٹ چڑھ گیا، وہ ختم ہو گیا، وہ جناب والا اس دنیا کو خیر بات کہہ گیا اور اللہ کی رحمت کی طرف انتقال کر گیا۔ حضرات کس نے لوٹا اس کا سہاگ؟ وہ ڈگری والا تھا جس نے اس کا سہاگ لوٹ لیا۔ یہ بچہ ہے روتا پھرتا ہے چوراہے پر، کیوں روتا ہے بیٹے؟ تو جناب والا نہایت ہی حضرات محترم نہایت ہی دلوں کو توڑنے والی آواز میں وہ بچہ روتے ہوئے کہتا ہے تمہیں معلوم نہیں داغ یتیمی لیے گھومتا ہوں زمانے میں، میرا باپ ابھی کل تو سلامت تھا، آج مجھے داغ یتیمی لگا، اچانک میرا باپ ایک ڈگری والے نے اچانک میرے باپ کی زندگی کی ڈوریں کاٹ دی۔ یہ ڈگری والے تھے جنہوں نے بے گناہوں کے خون بہا ڈالے اور دریا جناب والا لہو، اس لہو کے دریا بہا ڈالے۔ یہ ڈگری والے تھے
پڑھے لکھے تھے، یہ کسی کالج کے بیٹے تھے یا کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے، مگر حضرات ان کے دل میں رحم نہ تھا، یہ سنگ دل تھے، یہ نہیں جانتے تھے حضرات محترم کے گناہ کیا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑے گناہگار تھے، ڈگری تو تھی مگر جناب والا انہوں نے ڈگریوں کو ہاتھ میں رکھا اور طاق میں رکھا حضرات، مگر ان ڈگریوں سے ان کے دلوں کو روشنی نہ ملی۔ اسی وجہ سے انہوں نے بیچ چوراہے پہ ایک بیٹی کی عزت تباہ کر دی۔ وہ آبرو باختہ بیٹی حضرات کالجوں کے روم سے آواز دیتی ہے کہ پروفیسر نے میری ساتھ اپنی ہی اسٹوڈنٹ کے ساتھ اشلیل سی ڈی بنا ڈالی۔ آبرو باختہ بیٹی کالج کے روم سے پکارتی ہے، ہائے مجھے بچاؤ ان پروفیسروں سے، جن پروفیسروں اور کالجوں کے ٹیچروں اور انہوں نے لیکچرارز نے میری یعنی اپنی ہی اسٹوڈنٹ کے ساتھ اشلیل سی ڈی بنا ڈالی۔ حضرات محترم انسانیت کا قتل عام ہو گیا، حیوانیت اور بہیمیت کا ننگا ناچ ہے۔ کالج میں یہ کوئی جاہل تو نہ تھا، یہ پروفیسر جناب والا یہ پروفیسر بے پڑھا لکھا تو نہ تھا، ڈگری تھی اس کے پاس، یہ تو جناب والا بڑی بڑی ڈگریوں والا تھا، مگر یہ کیا طرفہ تماشا ہے کہ وہ اپنی ہی اسٹوڈنٹ کے ساتھ اشلیل سی ڈی بنا دیتا ہے۔ حضرات اس کا مطلب ڈگری تو ہے مگر کارآمد نہیں، کالج میں بیٹی کی عزت لٹ جاتی ہے، یہ آفس چلتا ہے حضرات، اتنا بڑا نیٹ ورک ہے کہ پورے ہندوستان کے ہر شہر میں یہ ایک ہی کمرہ پورے ہندوستان کے ہر شہر کو آپریٹ کر دیتا ہے اور اتنی بڑی کمپنی چلتی ہے، مگر اسی آفس میں ایک بیٹی کی عزت تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ کون ہیں؟ کمپیوٹر چلانے والے ڈگری والے بہت بڑے بڑے انجینئر ہیں، مگر انہوں نے جناب والا انہوں نے آفس میں اپنے ہی ساتھ کام کرنے والی ایک شہزادی کی عزت کو تار تار کر ڈالا۔ ڈگری تو ہے مگر خدا کی قسم ڈگری کے ساتھ ساتھ حیوانیت بھی ہے، ڈگری کے ساتھ ساتھ بہیمیت بھی ہے، ڈگری کے ساتھ ساتھ جانوریت اپنی چرم سیما پر ہے۔ حضرات محترم کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ ڈگری تو ہے حضرات محترم مگر جناب والا کام نہیں ہے، کارآمد نہیں ہے، انسانیت کے لیے مفید نہیں ہے۔ یہ حضرات محترم اب ذرا بڑے بڑے ہاسپٹلز کو دیکھ لیجئے، یہاں سب ڈگری والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چاہے کوئی سا بھی کالج، کوئی سا بھی میڈیکل کالج ہو یا کوئی سا بھی ہاسپٹل ہو، چاہے وہ جناب والا دلی کا بڑا ہاسپٹل کیوں نہ ہو یا ممبئی کا کوئی بڑا ممبئی کیا لندن ہی کا ہاسپٹل ہو، چاہے جناب والا واشنگٹن ڈی سی کا ہاسپٹل ہو، بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، یہ MBBS بیٹھے ہوئے ہیں، یہ MD ہیں، ڈگری بہت ہے ان کے پاس میں، مگر جناب قیامت ڈھاتے ہیں، یہ غضب ڈھاتے ہیں، یہ دنوں کے اجالوں میں بھی اور راتوں کی تنہائیوں میں بھی قتل کر دیتے ہیں یہ، اور یہ اتنے بڑے قاتل ہیں، ڈگری ہے اتنے بڑے قاتل ہیں کہ انہوں نے ماؤں کے پیٹوں میں ہی مار ڈالا ان بچیوں کو جناب والا جنہیں اللہ نے جینے کا حق دیا تھا، مگر ان ڈگری والوں نے انہیں جینے کا حق نہیں دیا، محروم کر دیا جینے کے حق سے، اور ایسی موت مارا ان بچیوں کو ماؤں کے پیٹوں میں صفاکانہ بے رحمانہ طریقے سے، اتنی تڑپا کے مارا ان بچیوں کو کہ جناب والا ان بچیوں کے جسم کا ایک ایک حصہ ہاتھ اور پاؤں خون میں لت پت جناب والا الگ الگ کر کے نکال کے پھینک ڈالے۔ حضرات محترم وہ بچی چیختی ہوگی، ضرور اس کی زبان تو چھن گئی ہے مگر زبان حال سے ضرور کہتی ہوگی، ارے او دنیا کے ترقی یافتہ لوگو، ڈگری ہولڈرو، میرا قصور کیا تھا، میرا گناہ کیا تھا کہ مجھے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ذبح کر ڈالا، دنیا میں آنے سے پہلے ہی مجھے تباہ و برباد کر دیا گیا، دنیا میں آنے سے پہلے ہی مجھے مسل دیا گیا اور کچل دیا گیا۔ حضرات محترم کیا جواب دیں گے ڈگری والے؟ حضرات ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، یہ ایسا کرنے کے 5,000 روپے لیتے ہیں، یہ ایسا کرنے کے 10,000 روپے لیتے ہیں، یہ جناب والا بچیوں کو ختم کرنے کے لیے 20,000 کے ٹھیکے کرتے ہیں۔ حضرات انہیں پیسہ چاہیے، انسانیت لٹے تو لٹے مگر انہیں پیسہ چاہیے، حیوانیت کا ننگا ناچ ہو مگر انہیں پیسہ چاہیے۔ یہ وہ ڈگریاں ہیں جس میں رب کا نام شامل نہیں ہے۔ اب جناب والا اس کے وپریت آن دی کنٹرری آپ ان جگہوں پہ آئیے جہاں پڑھائی ہے اور ان پڑھائیوں میں رب کا نام شامل ہے، اب ذرا ان کا رخ بھی کرتے ہیں جناب
جناب والا ذرا زور سے مچل کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرات وہ پڑھائی جس میں رب کا نام شامل ہوتا ہے، یہ پڑھائی کالجوں میں نہیں ہے، یونیورسٹیوں میں نہیں ہے، یہ پڑھائی ان غریب مدرسوں کی چہار دیواریوں میں ملتی ہے، جہاں آپ 5,000 روپے دینے کے لیے بہت دیر تک سوچتے ہیں، جہاں آپ 500 روپے دینے کے لیے بہت دیر تک شش و پنج میں مبتلا رہتے ہیں، مگر ان غریب مدرسوں کی خستہ عمارتوں اور ان غریب مدرسوں کی شکستہ اور ٹوٹی پھوٹی دیواروں کے اندر حضرات محترم ان حیوانوں کو انسان بنانے کے کارخانے لگے ہوئے ہیں۔ یہ جناب والا حیوانوں کو انسان بنانے کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، یہاں وہ پڑھائی دی جاتی ہے، جس پڑھائی وہ پڑھائی بعد میں ہے، رب کا نام پہلے ہے، اس کی سٹارٹنگ ہی اللہ کے نام سے ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع۔ جیسے ہی اللہ کا نام آتا ہے پڑھائی بعد میں ہوگی، رب کا نام پہلے ہوگا، تاکہ سب سے پہلے تیرا دل پاک ہو جائے۔ دل پاک ہو جائے گا تو تو زمانے میں بڑے ہو کر انسانیت کا جھنڈا اٹھائے گا، حیوانیت و بہیمیت کے ننگے ناچ کو روکنے کے لیے اپنی جان اگر داؤ پہ لگانی پڑے گی داؤ پہ لگا دے گا، عزت داؤ پہ لگا دے گا، مگر انسانیت بچا لے گا۔ حضرات محترم، ہاں لوگوں نے خدا کی قسم جان پہ کھیل کر اپنا مال اور اپنی اولاد کو اپنے سامنے ذبح کرا کے ایسے موڑ اور ایسے مورچے ہسٹری نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ اپنی اولاد چلی گئی، مگر اللہ کی قسم حیوانیت کا ننگا ناچ نہ ہونے دیا، انسانیت کی سیوا کی، مانو سماج کی خدمت کی، اور خدا کی قسم انسانیت کے چہرے کو رسوا نہ ہونے دیا، اور حیوانیت اور بہیمیت کو ہمیشہ کے لیے مٹا ڈالا۔ حضرات، ان شکستہ دیواروں میں اللہ کے نام کی پڑھائی شروع ہوتی ہے، جس سے ان کے دلوں کی تاریکی مٹ جاتی ہے۔